مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے پلا ساقیہ پیمانہ پیمانے کے بعد، بات مطلب کی کروں گا ہوش آنے کے بعد، گو ہاتھ کو جنبش ہے آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ساقی و مینا میرے آگے، یہاں پر میں آنکھوں سے پلائی جا رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی جب حضور کونین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اذان دینے کی سکت نہ رہی، ادھر دیکھا کرتے تھے تو حضور نظر آتے تھے، آج ادھر دیکھتے ہیں تو دروازے سے کوئی کپڑا نہیں ہٹا رہا، کوئی بالکنی سے جھانک نہیں رہا، وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا، وہ مسکراہٹوں کا تبادلہ نہیں ہو رہا، وہ آنکھیں دو چار نہیں ہو رہی، بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتے۔ بالآخر مدینے کو الوداع کہا۔ میری اور آپ کی، میں کہتا ہوں کئی سال بھی آپ مدینے میں رہیں، وہ ایک شخص جو ایک دن مدینے میں رہا اس کا بھی مدینے چھوڑنے کی کیفیت وہی ہوتی ہے، اور جو کئی سال رہتا ہے اس کی بھی مدینہ چھوڑنے کی کیفیت وہی رہتی ہے۔ میں جب حرم میں گیا، اللہ کرے آپ سب جائیں، تو سب سے بڑی بات جو میں نے مدینہ الرسول کی دیکھی، حرم میں مکہ المکرمہ میں گہما گہمی ہے، جلال ہے، روب ہے، شور ہے، گہما گہمی ہے، لیکن جو ہی مدینے کے بازار میں ہم داخل ہوئے، بھی مسجد نبوی پر ہماری نظر نہیں پڑی تھی، بالکل سکون چھایا ہوا تھا۔ وہاں پر آپ کو حرم میں کوئی رستہ نہیں دیتا، گاڑیاں اوپر سے چڑھا کے رکھتے ہیں، لیکن مدینے میں دور دے کے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ گزر جاؤ۔ میں نے کہا یہ مدینہ الرسول ہے، اور دسترخوان لوگوں کے وسیع ہیں، ایسے بچھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہ وسیع ہوں، یہاں پر دسترخوان کو وسیع کرنے والا جو آیا ہوا ہے، جن کے دسترخوان سے کوئی غریب بھوکا نہیں اٹھتا تھا، یہاں پر اپنے پیٹ کاٹ کے دسترخوان کو وسیع کیا جاتا تھا۔ اور میں آپ کو مدینے کی ادب کی ایک بات سناتا چلوں۔ مدینے کی ادب کی بات یہ ہے، کسی نے جوتے دور گنبد خضرا کے یوں اوپر سے ایسے پھینکے، آواز پیدا ہوئی، ایک عربی آیا، اس نے کہا یہ مدینہ الرسول کا ادب نہیں ہے کہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی پیدا ہو جائے، تمہیں پتہ نہیں ہے گنبد خضرا میں کون آرام فرما رہے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی روضہ رسول کے سامنے سے گزرو تو انتہائی ادب کے ساتھ آہستہ آواز میں گلدستہ درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ ادب ہے، میرے نبی کے دربار کا ادب ہے۔ یہاں پر تو پلکوں سے صفائی کی جاتی ہے، یہاں پر تو سر کے بل چل کے آیا جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کئی سال وہاں پر رہے، لیکن امام احمد ابن حنبل نے کبھی جوتا نہیں پہنا، کہتے ان گلیوں میں میرے نبی گزرے ہیں۔ اور ایک بزرگوں کے بارے میں آیا، وہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، گلی کے اندر نہیں چلتے تھے، کہتے دیواروں کے ساتھ اس لیے چل رہا ہوں، جتنی دیر بھی مدینے میں رہے، کہتے دیواروں کے ساتھ ساتھ اس لیے چلتا ہوں کہ درمیان گلیوں سے میرے حبیب گزرے ہیں، کہیں میرے حبیب کے جہاں پاؤں لگیں اس کے اوپر میرے پاؤں آ جائیں تو گستاخی نہ ہو جائے۔ آج میرے بھائیوں اس کا موازنہ کریں۔ ایک بزرگ تھے، وہ رومال اپنے جب حدیث پڑھاتے تھے رومال نکالتے اور آنکھوں سے لگاتے، چوم کے پھر رکھتے تھے، پھر رومال نکالتے آنکھوں سے لگاتے، چوم کے ادھر رکھتے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس رومال میں کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا اس رومال میں خصوصیت یہ ہے کہ میرے نبی کے شہر سے آیا ہے۔ وہ کہنے لگے حضور یہیں پر بنتے ہیں، یہیں پر بنتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں۔ فرمایا چید آئے کہ یہیں پر بنتے ہیں، لیکن اس کو میرے نبی کے شہر کی ہوا لگ گئی ہے، یہ میری آنکھوں کو شفا دیتے ہیں۔ تو بھائیوں وہ نبی سے عشق کرنا ہمیں سکھا گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے مدینے کو الوداع کہا اور جا دمشق کے اندر جا کے قیام کر لیا۔ عاشق صادق ہوں تو ایک دن حضرت بلال راوی نے فرمایا کہ حضور میرے خواب میں آ گئے، اللہ اکبر، حضور میرے خواب میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا بلال کیا بات ہے، ہم سے ملنے نہیں آتے، مدینے کیوں نہیں آتے؟ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے نہ دن دیکھا نہ رات، میں نے مسلسل سفر کیا اور میں مدینہ الرسول میں پہنچا، اور میں نے نبی کائنات کی خدمت میں جب سلام کہا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بلال آ گئے ہیں، ایک عاشق آ گیا ہے، ایک عاشق صادق آ گیا ہے، جس نے اپنی ساری زندگی نبی کے قدموں پر نچھاور کر دی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بلال آج ایک مرتبہ پھر میرے نبی کی زندگی والی اذان تو دیجئے، میرے نبی کی زندگی والی اذان تو دو۔
فرمایا میرے اندر ہمت نہیں ہے، پہلے میں حضور کی حیات طیبہ کے اندر اذان دیتا تھا، لیکن آج یہ بلال کس طرح گوارا کرے گا کہ حضور حیات بھی نہیں اور بلال اسی لے کے اندر اسی عشق میں اذان دے۔ لوگوں نے بس حد کہا، لیکن آپ نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلال دو ہستیاں اس طرح کی ہیں، ان کا کہنا نہیں موڑ سکتا۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ خانوادہ نبوت کے شہزادے حسن و حسین ہیں۔ جاؤ حسن و حسین کو کہو اگر بلال سے اذان سننا چاہتے ہو۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب میں حرم میں گیا تو وہ اذان کی آواز جب کانوں میں پڑی نا، میرا دل کانپ گیا اور رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اگر 1450 سال کے بعد مؤذن کی آواز میں اتنی طاقت ہے تو بلال کی آواز میں کتنی طاقت ہوگی؟ لوگ کیوں نہ تڑپتے ہوں گے؟ اور پھر اس وقت وہ ماہ تمام بھی ہوں گے جن کو بدر کہا گیا، 14ویں رات کا چاند بھی ہوگا، اور ان کے گرد وہ صحابہ بھی ستاروں کی طرح ٹمٹما رہے ہوں گے۔ اور پھر اس وقت جب حضور کہتے ہوں گے بلال میرے غلام اذان دو، تو کیا کیفیات پیدا ہوتی ہوں گی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کبھی اذان نہ دیتا اگر خانوادہ نبوت کے شہزادے میرے بھتیجو آپ نہ آتے۔ آپ نے فرمایا میرے بھتیجو آپ کو انکار نہیں۔ آپ نے اللہ اکبر کہا۔ خواتین صحابیات ان کی اولادیں چھتوں پر چڑھائیں، گلیوں میں آہو پکار شروع ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور دوبارہ سے لوٹ آئے ہیں مدینے کی گلیوں میں۔